اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستضاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا، اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ دبئی کی جو صورتحال ہے، دبئی میں جو عذاب ہے، دبئی میں جیسے زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی، نظام زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، ہر چیز ڈوب رہی ہے، ہر چیز بیکار ہے اس وقت۔ کوئی بھی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی آج کل کے تجربے کام نہیں کر رہے، کیونکہ دبئی والوں نے، لوگوں نے، دنیا نے اللہ تعالیٰ کی عذاب کو آواز دی ہے۔ اب آپ اپنی ٹیکنالوجی سے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو، اس بارش کو روک کے دکھائیں۔ آپ نے مصنوعی بارشیں تو بہت برسائی، مصنوعی طریقے سے اب آپ ان بارشوں کو روک کے دکھائیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دبئی میں مندر بنانے کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہے۔ جب مسجدوں کی جگہ پہ آپ لوگ مندر بنائیں گے، جب مسجدوں کی جگہ پہ آپ لوگ ٹیمپل اٹھا کے لائیں گے، بھگوانوں کو اٹھا کے لائیں گے، سچے خدا کی جگہ پہ جب آپ جھوٹے خداؤں کو اٹھا کر لائیں گے، بت پرستی کریں گے، تو کیا وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا؟ اس پاک جگہ پہ، پاک جہاں پر عبادتیں ہوتی ہیں، کیا وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا؟ یہ سارا نتیجہ، یہ سارے نتائج صرف اور صرف مندروں کی وجہ سے ہیں۔ آج بھی استغفار کر لو، آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دے دو، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف کر دے گا، ہم سب کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں آج آپ لوگ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، جس سے ہم لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو ہم لوگ بھول گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام وہ جو تعلیمات ہم لوگ بھول گئے ہیں، تو ہمارے سر پہ اب عذاب بھی تو آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، بے موسمی بارشیں، یہ عذاب، یہ سیلاب، یہ قیامت کی تو نشانی ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ اعمال جو ہم لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے تھے، جن سے ہمیں روکا گیا، ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا، لیکن ہم لوگوں نے وہی کام کیا جس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ تو آج بھی وقت ہے، استغفار کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، ہر گناہ کی معافی مانگ لیں۔ آج بھی یہ مندروں کو توڑ دیں، آج بھی بھگوانوں کو توڑ دیں، ختم کر دیں، تاکہ اللہ راضی ہو۔ مسجدوں کی جگہ پہ مندروں کو بنانا کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ عذاب کو آواز دینے کا طریقہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے آج آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارو، وہ رحمت آ جائے گی، شرط یہ کہ آپ ان سب چیزوں کو منع کر دو جو کفار نے کی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔